السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، جس نے فرض کیا اپنے پر حج کو تو بے حجاب نہ ہو بیوی کے ساتھ، اور نہ ہی گناہ کرے اور نہ جھگڑا کرے حج میں۔ جو تم بلائی کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ اللہ کا ڈر ہے۔ مجھ سے ڈرو اے عقل والو، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تلاش کرو تم اپنے رب کے فضل کو۔ جب لوٹتے ہو عرفات سے تو یاد کرو اپنے اللہ کو مشعر حرام کے پاس، اور یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہی، اگرچہ تم اس سے پہلے بے علم تھے۔ پھر لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، حج کے بارے میں گزشتہ جمعے سے تذکرہ چل رہا ہے۔ مہینے یہ حج کے ہیں اور موسم یہ حج کا ہے۔ مئی کی ابتدا میں فلائٹیں شروع ہوں گی اور حجاج کرام پاکستان سے مکہ معظمہ اور مدینہ پاک میں پہنچنے شروع ہو جائیں گے۔ اس موضوع کو شروع کرنے کے دو مقصد ہیں۔ ایک یہ کہ جن پر حج فرض ہے اور ابھی اس کے بارے میں ادائیگی نہیں ہوئی اور توجہ نہیں، فرضیت حج کے بارے میں اور فضیلت حج کے بارے میں تذکرہ ہو۔ اب بھی اگر کوئی آدمی کوشش کرے تو اس کے لیے انتظامات حج کے ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، اور انتظامات اب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری وجہ اس کی جو ہے وہ یہ ہے، حج کے مسائل کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، قرآن مجید سے بھی اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی۔ حج ہوتا ہے مکہ معظمہ میں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے بیت اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں بھیجنے کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کا سلسلہ کیا، حضرات ملائکہ سے
بیت اللہ کی تعمیر کو شروع کیا اور بیت اللہ کی تعمیر رہی۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے تک بیت اللہ رہا اور لوگ آتے اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے، بیت اللہ کا طواف کرتے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا جو گھر ہے زمین پر وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمائی ہے۔ طوفان نوح کے ساتھ اللہ کی ذات نے بیت اللہ کو اٹھا لیا اور پھر ایک زمانہ تک، زمانے سے مراد کئی سال نہیں کئی صدیوں تک یہ سلسلہ اسی طرح رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اور پیغمبر تشریف لائے جن کا نام حضرت ابراہیم ہے، جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، جن کے بیٹے اسماعیل ہیں، جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ان دونوں کے ہاتھ سے اپنے گھر کی دوبارہ تعمیر کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ان کے زمانہ کے اندر حضرات ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے کرائی، اور پھر اس کے بعد دوسری تعمیر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے سے جن کا نام حضرت ابراہیم ہے علیہ الصلاۃ والتسلیمات، بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ ان سے کرائی ہے۔ چنانچہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو پھر یہ حکم ہوا کہ طواف کرو، یہاں نماز پڑھو، اعتکاف کرو، طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز کو ادا کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ تعمیر بیت اللہ کی اب حضرت خلیل اللہ نے فرمائی اس وقت سے لے کر آج تک بیت اللہ موجود ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا کہ بیت اللہ ختم ہو گیا ہو، بیت اللہ موجود ہے اور اس کی عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں، اور وہاں پر طواف کرنے والے بھی موجود ہیں، اور وہاں پہنچنے والے بھی موجود ہیں، اور وہاں پر عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر بیت اللہ کی طرف لوگوں کو بہت متوجہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے یہ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، آپ اعلان کر دیں لوگوں کے لیے، اللہ کے گھر میں جیسا بھی ہو سکتا ہے، سواری پر ہو سکتا ہے تب، پیادہ ہو سکتا ہے تب، اللہ کے گھر میں آئیں اور اللہ کے گھر کی طرف آئیں۔ حضرت خلیل اللہ نے اعلان کیا اور اس اعلان پر دنیا جہان کے بسنے والے مسلمان جو موجود تھے اور جو وہاں نہیں تھے تو ان کی ارواح تھی، انہوں نے کہا کہ لبیک، ہم حاضر ہیں، اللہ کے گھر کے اندر پہنچیں گے۔ جن ارواح نے ایک دفعہ کہا لبیک وہ ایک دفعہ ضرور پہنچتے ہیں، اور جنہوں نے زیادہ مرتبہ کہا وہ بیت اللہ میں زیادہ مرتبہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر حج کو ادا کرتے ہیں۔ حضرت یہ لبیک کہنے والے کہ میں حاضر ہوں، اعلان تھا حضرت خلیل اللہ کا، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، یہاں آ کر حج کو ادا کرو۔ اور وہاں پر سارے کے سارے ارواح نے جو موجود تھیں انہوں نے اس اعلان کو سنا، اور پھر جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے کہا کہ لبیک۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ذات ان ارواح کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا اور ان کو اجسام کے ساتھ جوڑا، تو پھر وہ جب اللہ کی ذات نے جب ان کا زمانہ آیا تو پھر احرام باندھتے ہیں، اور پھر یہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کی تلاوت کرتے ہوئے جس کو تلبیہ کہا جاتا ہے، مکہ کی طرف جاتے ہیں اور بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت حضرت خلیل اللہ کے اعلان کا جواب ہے کہ ہم حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ پھر اس وقت کے بعد سلسلہ یعنی اس طرح شروع ہوا کہ لوگ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر زمانے کے اندر لوگ پہنچتے ہیں۔ چنانچہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج بھی حج کے موقع پر جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ، کس کے؟ حضرت خلیل اللہ اور ان کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ دیکھو نا، بڑے بڑے جو ہر کے معاملات ہیں، بیت اللہ میں جایا جاتا ہے، حج ہو یا عمرہ ہو، سب سے بڑا کام بیت اللہ میں پہنچنا ہے۔
اگر حج کے 3 فرض ہیں تو ان میں سے ایک بیت اللہ کا طواف ہے، اور اگر عمرہ کے 2 فرض ہیں یعنی 2 چیزیں لازم ہیں تو ان میں سے ایک بیت اللہ کا طواف ہے۔ احرام کے بعد 2 چیزیں ہیں، ایک کو طواف کہا جاتا ہے اور ایک کو صفا و مروہ کی سعی کہا جاتا ہے۔ احرام کے بعد حج کے اندر 2 چیزیں ہیں، وقوف عرفہ 9ویں تاریخ کا یہ فرض لازم، اور اس کے بعد دوسرا فریضہ ہے واپسی پر بیت اللہ کا آ کر طواف کرنا، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، اور مشہور اس کا نام طواف زیارت ہے۔ اس طواف کا کرنا ہے تو یہ بیت اللہ کا طواف، حضرت خلیل اللہ کی تعمیر، مقام ابراہیم کا وہاں پر ہونا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے فارغ ہو کر جب صحیح کی طرف جاتے ہیں تو اس کا تعلق بھی حضرت خلیل اللہ کے خاندان کے ساتھ ہے۔ جب مائی ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑا اور اپنے صاحبزادے اسماعیل کو وہاں پر چھوڑا، اور جب ان کا زاد ختم ہو گیا اور ان کے پاس پانی نہ رہا تو اس کی تلاش کے لیے بیت اللہ کی حدود سے ذرا باہر ہوئی تو قریب ہی پہاڑیاں تھیں 2، ایک کو صفا کہا جاتا تھا اور ایک کو مروہ کہا جاتا تھا، اور بیت اللہ کے قریب ہی جہاں مقام ابراہیم ہے ذرا اس سے تھوڑا سا آگے، یعنی برآمدے کی طرف تھوڑا سا آگے آج جو بیت اللہ کا صحن ہے وہاں پر اپنے صاحبزادے کو بٹھا رکھا ہے، اور بیچارے وہ چیخ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے، یہ پانی کی اور خوراک کی تلاش میں، اور کسی انسان کے جو بتانے والا ہو اس کی تلاش کے اندر کبھی صفوا کی طرف جاتی ہیں اور کبھی مروہ کی طرف جاتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ صحیح، جہاں نیچے جگہ آتی اور وہ بھاگ کر وہاں سے گزرتی تو کہا کہ صحیح کی تکمیل ہوگی کہ میلین اخضرین سے وہاں نے تم نے صرف گزرنا نہیں بلکہ وہاں سے بھاگ کر گزرنا ہے، تاکہ اس بی بی کی سنت اور اس کے طریقے کی یاد دہانی ہو جائے کہ انہوں نے یہاں پر بھاگی تھی اور یہاں سے بھاگ کر وہ گزری تھی۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر زمزم ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ان کی ایڑی بجی۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے اپنا پر مبارک مارا اور زمین سے پانی پھوٹ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، مکہ یہ پہاڑوں کا علاقہ ہے، بڑی سخت زمین ہے، وہاں پر زمین سے پانی نکالنا کوئی آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے زمین سے پانی نکالنا۔ آج بھی وہاں جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں وہاں ان کی موٹریں زمین کے اندر نہیں ہیں، زمین کے اندر خزانے ہیں پانی کے، بڑے بڑے ٹینک ہیں، باہر سے پانی لا کر گاڑیاں آتی ہیں اور ان ٹینکوں کے اندر پانی ڈالتی ہیں، اور پھر وہاں سے موٹروں کے ذریعے سے جو ان کے ٹینک ہیں اور جن کو خزان کہا جاتا ہے وہاں سے پانی کو اٹھاتے ہیں اور اوپر والی ٹینکیوں میں پہنچاتے ہیں، اور پھر ان ہوٹلوں کے اندر یا ان بلڈنگوں کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ آج کے اس جدید دور کے اندر اور وسائل اور اسباب کے دور کے اندر اور اس مادیت کے دور کے اندر آج تک اس طرح سلسلہ نہیں ہو سکا کہ ان ٹینکوں کے بغیر ہی وہاں ہوٹلوں کے لیے پانی کو نکال لیا جائے تاکہ ٹینکوں کا آنا اور جانا یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ تو اسماعیل روتے ہوئے ایڑی زمین پر مارتے ہیں تو وہاں سے چشمہ پھوٹ جاتا ہے۔ مائی جان جب وہاں امی ہاجرہ جب وہاں پر پہنچی تو دیکھا پانی کا چشمہ ہے، اور اس کو کہا کہ زم زم، اس کا معنی ہے رک جا، تو پانی وہی چشمے کی شکل اور صورت کو اختیار کر لیتا ہے، ابلتا ہے، لیکن ندی کی طرح وہ بہتا نہیں ہے، اور وہیں پر پانی جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اس پانی کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے اور اس پانی کو وہاں سے لیا جاتا ہے۔ تبرک کے لحاظ تو ہے ہی نا، زمزم تبرک کے لحاظ تو ہے ہی نہیں، ہے ہی کہ دنیا کے اندر سب سے، یعنی حجاج کرام جاتے ہیں نا اور عمرے پر جاتے ہیں اور اسی طریقے کے ساتھ حج پر جاتے ہیں، تو اس سفر کے اندر سب سے بڑی جو چیز تبرک والی ہے، کھجوروں سے بھی بڑھ کر سب سے بڑی چیز جو تبرک والی ہے وہ کیا ہے؟ زمزم ہے۔ ایک قطرہ اگر مل جائے تو وہ بھی زمزم ہے، پوری بوتل کے اندر نہیں، اگر پورے کولر کے اندر ایک گلاس ہی ڈال دو
وہ اتنا طاقت والا ہے اور قوت والا ہے، اتنی فضیلت والا ہے اور اتنی برکت والا ہے، وہ سارے کا سارا پانی زمزم ہو جائے گا جو اس کولی کے اندر اس کی تاثیر ہے، اس پیالی کے اندر اور گلاسی کے اندر ہے، اس کے اندر ملانے کے ساتھ جتنے پانی کے اندر ملا لو گے وہ سارے کا سارا اسی تبرک والا اور برکت والا اور فضیلت والا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو جسمانی لحاظ سے انسان کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، اللہ کی ذات نے جو اس کے اندر کیمیات اور دوسری چیزیں انسان کے لیے مفید رکھی ہیں، دنیا کے کسی خطے کا پانی اتنا زیادہ مفید نہیں ہے جتنا کا پانی زمزم کا مفید ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں پتہ ہے کہ حضرت خلیل اللہ ان کے اور ان کے خاندان کے ساتھ حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ، ان خاندان کے ساتھ یہ حج کے موقع پر ان کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ حج کے بارے میں حجاج کرام کو کہا جاتا ہے حج کے مسائل سیکھ لو، ہاں جی، لیکن کہیں قرآن میں یہ نہیں آیا کہ نماز کے مسائل سیکھ لو، اور کہیں روزے کے مسائل سیکھ لو، زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لو۔ حج کے مسائل کے بارے میں حضرت خلیل اللہ کی ذات نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اپنے اللہ سے جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ہے؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے رب ہمیں مناسک بتا دیجئے، دکھا دیجئے اور سمجھا دیجئے، ہمیں مناسک کا علم دے دیجئے۔ مناسک کن کو کہا جاتا ہے؟ جو حج کے ارکان ہیں ان کو مناسک کہا جاتا ہے، اس لیے لفظ بولا جاتا ہے مناسک حج، یعنی حج کے اعمال اور حج کے اندر کیے جانے والے کام اور ارکان، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مناسک کہا جاتا ہے۔ جو تعمیر کے بانی ہے، بیت اللہ کی تعمیر کے بانی ہیں اور جن کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے طواف بھی ہوتا ہے اور مقام ابراہیم پر نفل بھی ہوتے ہیں اور صفا و مروہ کی سعی بھی ہوتی ہے، اور مینا میں پہنچ کر رمی جمرات کا جو سلسلہ ہے یہ کس کی یاد ہے؟ یہ حضرت خلیل اللہ کی ہے۔ جب آپ ذبح کرنا چاہتے تھے بیٹے کو اور شیطان آیا تو آپ نے اللہ کا نام لے کر اس کو کنکری ماری، جہاں جہاں اس نے روکنے کی کوشش کی وہیں پر آج شیطان کی شکل کا ایک وہاں دیوار بنی ہوئی اور اس کو کھڑا کیا گیا ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ ارکان کے جو واجبات، فرض کے نیچے جو چیز ہوتی ہے اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ بالکل یہ جائز نہیں ہے میں ریاض جا رہا ہوں میری کنکریاں مار لینا، یہ عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی چل نہیں سکتا، وہاں پہنچ نہیں سکتا، بیمار ہے اور اس کے لیے ویل چیئر کا انتظام بھی نہیں ہے تو اس کے لیے تو عذر ہوگا۔ میں نے جدہ چلا جانا ہے، وہاں کے مقامی لوگ، میں نے فلاں جگہ پر چلا جانا ہے، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میری طرف سے یہ نیابت نہیں چلے گی ایسے لوگوں کی۔ یہ تب ہی ہوگی کہ جب آدمی اپنی رمی جمرات کرے گا تو تب اس کے حج کے ارکان کی ادائیگی ہوگی۔ ان کا تعلق حضرت خلیل اللہ کے اعمال کے ساتھ ہے۔ تو حضرت خلیل اللہ نے اپنے اللہ سے کیا کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے حج کے ارکان جو ہے وہ بتا دیجئے اور مجھے سمجھا دیجئے۔ آرینا کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے دکھا دیجئے۔ عرف کے اندر یہ لفظ جو بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مجھے علم دے دیجئے اور مجھے بتا دیجئے اور مجھے سکھا دیجئے۔ حالانکہ اس آیت مبارکہ کے اندر جہاں یہ حکم ہوا وَطَہِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وہاں پر تعلق تھا طواف کا بھی تھا، اعتکاف کا بھی تھا اور رکوع اور سجود یعنی نماز کا بھی تھا۔ لیکن حضرت خلیل اللہ نے دعا میں یہ نہیں کہا مجھے نماز بتا دیجئے، مجھے اعتکاف بتا دیجئے، ہاں آپ نے یہ کہا کہ مجھے حج بتا دیجئے اور حج کو سکھا دیجئے، اس لیے کہ آنے والے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ لوگوں حج سیکھنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اعلان کیا، حج آپ جب ادا کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور اس اعلان کے اندر کہا کہ لوگوں مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حج کے مسائل مجھ سے لے لیجئے اور مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لیجئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دیتے ہیں، حجاج کرام دعوتوں پر لگے ہوئے ہیں، ہاروں کی تیاری کے اندر ہیں،
دیگر چیزوں کی تیاری کے اندر ہیں۔ جس چیز کی تیاری کی ضرورت تھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ حج کے مسائل کا سیکھنا، حج کے احکامات کا سیکھنا، جانا کیسے ہے، وہاں پر رہنا کیسے ہے، اور پھر 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں یہ حج کے جو 5 دن ہیں ان کے اندر صبح سے لے کر کن کاموں کا کرنا ہے، اور پھر مدینہ پاک کی حاضری اور وہاں پر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور وہاں پر مدینہ پاک کے دنوں کو کس طرح گزارنا ہے، اس کی طرف کوئی خیال نہیں ہے۔ آپ نے بڑا کیا فرمایا، مجھے آپ کے الفاظ یاد ہے، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کی باتیں لے لو، خذوا عنی، آپ نے اعلان فرمایا حج کے موقع پر، خذوا عنی مناسک، خذوا کا معنی ہوتا ہے لے لینا، اخذ لینا، مجھ سے حج کے مسائل کو لے لو۔ حجاج کرام ذرا اس کے بارے میں غور اور فکر تو کریں، ہم نے حج کے مسائل کو کتنا لے لیا ہے۔ ہاں ایسے لوگ ہیں جن کو فکر لگی ہوئی ہے۔ ابھی جمعے سے پہلے ایک بیٹی کا فون آیا کہ میں جا رہی ہوں 5 یا 9 تاریخ، اس نے بتایا کہ مئی کی تاریخ آ رہی ہے تو ہم جائیں گے اور 14 یا 15 کو ہماری واپسی ہوگی، تو ہم نے وہاں پر مسافر ہیں، مکہ میں ہم نماز کیسی پڑھیں گے جب ہماری حرم کے اندر نماز نہیں، اور کہیں ہم اپنی نماز ادا کرتے ہیں تو پوری نماز ہوگی یا قصر نماز ہوگی، ہمارے ذمے قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، منا اور عرفہ اور مزدلفہ کے اندر جب ہم نے نمازوں کو ادا کرنا ہے تو قصر نمازوں کو ادا کرنا ہے یا پوری نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ طواف کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے، اور اسی طرح صحیح کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے، نئے سرے سے شروع کریں گے یا وضو کرنے کے بعد وہیں سے جہاں سے ٹوٹا، کئی مسائل ہیں۔ پھر اس کے بعد قربانی کا، اور قربانی کس پر ہے کس پر نہیں ہے، اور کیا اس کے اندر رعایتیں ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، رمی جمرات کا وقت کیا ہے، شیطانوں کو کنکریاں کس وقت مارنی چاہیے اور ان کا وقت کیا ہے۔ بہرحال بہت سارے مسائل ہیں۔ آج کے جمعے کا خلاصہ 2 باتیں، یعنی حج کے جو ارکان ہیں ان ارکان کا یہ بات سمجھ آ گئی کہ حج کی باتوں کا تعلق حضرت خلیل اللہ کے خاندان کے ساتھ ہے۔ حضرت نوح کے زمانے سے بیت اللہ اٹھا لیا گیا، طوفان نوح جب آیا تو پھر اللہ نے اپنے 2 نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا، ایک بالکل بچہ تھا اور ایک اللہ تعالیٰ کا خلیل تھا، کہا جاؤ، اور ان کو مائی جان حضرت حاجرہ کو ساتھ لیا جو آپ کی اہلیہ اور حضرت اسماعیل کی بیٹی ہے اور ان کی والدہ ہے، اور ان کو وہاں پر چھوڑا، اور پھر کہا انہوں نے کہ اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے ایسی جگہ پر ان کو چھوڑا ہے، کوئی آب و گیا وہاں کوئی نہیں ہے، کوئی انیس یعنی کوئی انسان نہیں ہے، اور کوئی ایسا ہمدرد نہیں ہے، تیرا حکم تھا میں نے چھوڑ دیا، اور انہوں نے پوچھا تو ان کو بھی بتا دیا، اور پھر جب جوان ہوئے تو پھر ذبح کا وقت آ گیا، ذبح کا زمانہ، پھر یہ سارے معاملات ان کا تعلق حضرت خلیل اللہ کے خاندان کے ساتھ ہے۔ تو حضرت خلیل اللہ کی دعاؤں کے اندر کیا دعا تھی کہ آرینا مناسکنا، اے ہمارے رب ہمیں حج کے ارکان جو ہیں وہ سکھا دیجئے۔ حجاج کرام کے لیے بہت ضروری ہے کیا، حج کے مسائل کا سیکھنا، نماز، کیونکہ وہاں پر بتانے والے بھی ہر جگہ موجود ہیں، اور 5 وقت کی نماز ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج ہے، فرض زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے۔ اگر اللہ ہر سال توفیق دے دے تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فضائل بیان کیے ہیں۔ استطاعت کے باوجود اگر کوئی حج میں تاخیر کرتا ہے اور ادا نہیں کرتا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاقت رکھتا ہے اور حج نہیں کرتا پھر یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کے بانی ہیں، بیت اللہ کے تعمیر کرنے والے ہیں اور اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، وہ اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کیا کہ اے ہمارے رب ہمیں حج کے ارکان بتا دیجئے اور ہمیں حج کے ارکان کے بارے میں علم دے دیجئے اور دکھا دیجئے۔ تو جس سے یہ تھا کہ حجاج کرام کو چاہیے کہ مسائل کو سیکھ کر وہاں پر سفر کریں،
بغیر مسائل کے سیکھنے جگہ جگہ پر غلطیاں ہوں گی، اور جگہ جگہ پر آدمی ایسے کام کرے گا جو حج کی فضیلت کو کم کر دیں گے، اور جس کی وجہ سے حج کے ارکان کے اندر کوتاہی آ جائے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کہا کہ خذوا انی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو۔ تو حج اللہ جن پر جو جا رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے، اور جن پر حج فرض ہے اللہ ان کے ذہنوں کو اس طرح متوجہ فرمائیں، اور جلدی کے ساتھ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جلدی کے ساتھ فریضہ حج جو ہے اس کی ادائیگی کریں، اور جو فریضہ ادا کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی، مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا گھر دکھائے اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، عمرہ بھی حج بھی حرمین شریفین کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ حافظ طیب صاحب ہمارے دوست ہیں، مسجد کے ساتھی ہیں، مارکیٹ میں دکان ہے، ان کی بچی کئی دنوں سے ہسپیٹل میں ہیں، سب نمازی بھائیوں سے انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ اس کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، اور جلدی کے ساتھ خیریت سے وہ بچی اپنے والدین کے ساتھ گھر میں آ جائے۔ اور جتنے مریض ہیں، ایک ہمارے بھائی کا آپریٹ ہوا، اللہ اس کو مکمل جلدی صحت یاب فرمائے، فوت شدگان کی اللہ مغفرت فرمائے۔ مظلوم مسلمان خاص طور پر غزہ کے ظالموں کو اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں لے، اور ان کے سارے پروگرام اللہ تعالیٰ نیست و نبود فرما دے۔ والدین ہمارے عزیز و اقربا، دوست احباب، فوت شدگان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عبدک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وازواجہ وذریاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ، وفاطمة سیدة نساء اہل الجنہ،
وزینب وأم کلثوم ورقیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری جمعہ کی نماز کو قبول فرما، اللہ مسجد کی حاضری قبول فرما، جو سنا ہے اللہ حج حرمین شریفین اللہ نصیب فرمائی، زیارت نصیب فرمائی، حج نصیب فرمائی۔ حجاج کرام کے لیے ہر قدم پر اللہ راحتیں اور آسانیاں پیدا فرما۔ ذاتی مسائل ہیں، بیمار ہیں، کوئی تکلیف ہے، جلدی اللہ مکمل صحت یاب فرما۔ راستے کی اللہ ہر تکلیف سے محفوظ فرمانا، قبولیت والا سفر اللہ نصیب فرمائی۔ فوت شدگان ہمارے والدین بہن بھائی اللہ مغفرت فرما۔ شیخ شاہ صاحب ان کے بھائی شیخ طاہر صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائی۔ سب پسماندگان کو اللہ بہترین صبر نصیب فرمائی۔ جتنے دوست احباب والدین بہن بھائی مشائخ اور اساتذہ فوت ہوئے ہیں اللہ مغفرت فرما۔ وطن عزیز پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ظالموں کے چنگل سے مظلوموں کو اللہ آزادی نصیب فرما دیجیے۔ ظالموں کی طاقت کو نیست و نبود فرمائی۔ اللہ ان کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر طرح فضل اور کرم فرما۔ اے اللہ ہر طرح عافیت خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ اللہ زندگی نصیب فرما۔ بچے تعلیم میں ہیں کامیاب فرما۔ اے اللہ علم کے لیے ذہنوں کو اے اللہ کھول دیجیے۔ اے کریم شادیوں کے لیے معاملات ہیں اے اللہ غیبی جوڑ کا انتظام فرما۔ جھگڑے اور نفرتیں ہیں اللہ محبت آپس کے اندر پیدا فرما۔ بچے باہر ہیں جن کے عزیز و اقربا باہر ہیں اللہ ان کے لیے جتنے مسائل ہیں ان کو اللہ حل فرما دیجیے۔ خوشیوں کا انتظام فرما دیجیے، کرم اور فضل فرما دیجیے۔ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ دوحہ میں جو بچہ UK کا ہے بیچارہ پریشانی میں ہے اللہ اس کے لیے رہائی کا اور پریشانی سے نکلنے کا اللہ راستہ پیدا فرما دی۔ دعائیں قبول فرمائی۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔